مسجد وزیر خان ہی ہمیشہ ٹارگٹ کی جاتی ہے، یہاں پر ہی کنٹروورسیز کیوں بنتی ہے؟ اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی یا اتنی توجہ نہیں دی جاتی. جو وال سٹی کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فوٹو شوٹ ہوا کب ہے. اس میں پولیس کی بھی تو نائل ہی دیکھیں کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس ماڈل کا پتہ ہی نہیں ہے، شاید وہ کراچی کی ہے. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں میرا خیال ہے مقبولیت کے لیے یا ویوز کے چکر میں کیے جاتے ہیں. ناظرین، چند روز سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ایک ماڈل جن کا نام ازبیہ خان ہے تاریخی مسجد وزیر خان کے احاطے میں فوٹو شوٹ کروا رہی ہے، جس میں انہوں نے نامناسب اور غیر اخلاقی لباس پہنا ہوا ہے، جس پر وال سٹی نے ایکشن لیتے ہوئے جو ہے وہ توہین مذہب کی دفعات لگا کر مقدمات درج کروا دیا ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ آج سے پہلے بھی جو ہے وہ وزیر خان مسجد میں ہی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. آپ کو اگر یاد ہو، معروف گلوکار بلال سعید اور صبا قمر کا بھی ایک یہاں پر جو ہے وہ ایک کنٹروورسی بنی تھی کہ انہوں نے گانا شوٹ کیا ہے مسجد کے احاطے میں، جہاں پر جو ہے وہ مقدس آیات کے نیچے ایک نامناسب اور غیر اخلاقی حرکات کی گئی تھی. اب پھر سے یہ واقعہ ہوا ہے جس پر وال سٹی نے ایکشن لیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمیر جو کہ جرنلسٹ ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے اور اب اس پر جو ہے وہ کیا ایکشن لیا گیا ہے. سر، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسجد وزیر خان ہی ہمیشہ ٹارگٹ کی جاتی ہے، یہاں پر ہی کنٹروورسیز کیوں بنتی ہے؟ دوسرے نمبر پر وال سٹی اتھارٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ بعد میں جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو سیکیورٹی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اچھا، یہ دیکھیں، پہلے تو کیونکہ یہ ایک تاریخی مسجد ہے، مسجد وزیر خان مغل دور سے بنی ہوئی ہے اور اس کی انٹرسٹ جو ہے یا اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کی نسبت جو ہے وہ کم ہے. اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی یا اتنی توجہ نہیں دی جاتی، تو شاید اسی وجہ سے بار بار یہ جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. بادشاہی مسجد بھی حالانکہ بہت تاریخی ہے، وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے. یہ جو واقعہ ہے اس میں جو وال سٹی کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے، جس کو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے. آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس میں اپنا کیا گنونا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کو واقعہ تب پتہ چلتا ہے جب ویڈیو شوٹ ہو جاتی ہے، شوٹ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے، تو پھر وال سٹی کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری جگہ پر کوئی آیا تھا اور وہ ایک اس نے ویڈیو شوٹ کیا اور ویڈیو شوٹ کر کے چلا گیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو شوٹنگ جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں ایک لمبا چوڑا ٹائم لگتا ہے. کیمرہ مین نے جانا ہے، ایک سے زیادہ کیمرہ مین ہوتے ہیں، ایک ملٹیپل شارٹس جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ان میں سے جو چند شارٹس ہوتے ہیں وہ پھر ویڈیو میں لگتے ہیں. تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، لائٹ سی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک پورا کرو جاتا ہے جس کے بعد وہ ویڈیو جو ہوتی ہے وہ شوٹ ہوتی ہے. لیکن آپ وال سٹی کی ناکامی دیکھیں کہ وال سٹی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی جو ایک پریمیسز ہیں اس میں یہ واقعہ ہوا ہے. اب 13 تاریخ کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے وال سٹی کو، اور وال سٹی کو بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جب مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے دباؤ آتا ہے، وہ اس معاملے پر آواز اٹھاتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور بار بار کیوں ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہوتی ہے وال سٹی جو ہوتی ہے وہ اس پہ ایکشن لیتی ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے. اب پتہ ان کو 13 کو چلتا ہے، لیکن جو مقدمہ ہے وہ جو ہے وہ 17 اگست کو جو ہے وہ درج کروایا جاتا ہے. تھانہ اکبری گیٹ میں اس واقعہ کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے. اور اس میں وال سٹی کی ناکامی یہ بھی ہے کہ وال سٹی کے پاس ایک پورا سٹاف ہے، ان کا اپنا سٹاف ہے، سیکیورٹی سٹاف ہے، جو کہ اس واقعہ کو روکنے میں ناکام رہا. نہ صرف روکنے میں ناکام رہا بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فوٹو شوٹ ہوا کب ہے، اور پھر جب وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو ان کو وہ پتہ چلا. اور اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ مسجد وزیر خان میں اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں. آپ نے ایک واقعہ کی نشاندہی کی، اس کے علاوہ بھی متعدد دفعہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں. یعنی کہ اب پوچھنا تو یہ وال سٹی سے چاہیے کہ آپ کی سیکیورٹی کہاں پر تھی. اور سیکیورٹی یہ نہیں کہ یہ ایک آدھ منٹ کا لیپس نہیں ہے کہ کوئی آیا ہے اور کوئی چیز اٹھا کے چلا گیا، باقاعدہ طور پر شوٹ کیا گیا، باقاعدہ شوٹ ہے. یعنی کہ ایک سے زیادہ کیمرہ مین ہے، لائٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، وہ آئے ہیں، پورا شوٹ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ون فریم شاٹ نہیں شوٹ نہیں ہوا کہ جی ایک فریم بس شوٹ ہوا ہے، فلم بدی بن گیا کیمرے سے، اس طرح نہیں ہوا. باقاعدہ کیمروں سے جا کے وہ شوٹ کیا گیا ہے اور اس کی پھر جب ایڈیٹنگ ہو کے وہ لگ گیا تو پھر پتہ چلا ہے. بالکل. اور اس پر اس دوران اگر ہم بات کریں جو سیکیورٹی گارڈ سے وہاں پر انہوں نے انفارم نہیں کیا وال سٹی اتھارٹی کو؟ وال سٹی والوں کو اتنا جو ہے وہ ہائپ بننے کے بعد جب مذہبی جماعتیں جیسے آپ نے بتایا کہ حرکت میں آئی، اس کے بعد جو ہے وال سٹی نے آپ اس میں ایک ناکامی تو بہت بڑی ناکامی تو یہ تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا اور ویڈیو کے ذریعے پتہ چلا جب وہ چل گئی. اور اس کے بعد اب
یہ بھی دیکھیں کہ وارڈ سٹی نے اپنے کسی عملے کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیا, کسی سیکیورٹی گارڈ کے خلاف, وہاں پر کا جو انتظامیہ کا اس وقت کا جو سربراہ تھا جو وارڈ سٹی کا جس کے یہ پریمیسز تھا جس کے انڈر, اس کے خلاف ابھی تک ایکشن نہیں ہوا کہ بھائی آپ کہاں تھے, اس طرح بڑا ایونٹ ہو گیا, اتنا بڑا فوٹو شوٹ جہاں پہ ہو گیا تو آپ لوگ کہاں پہ تھے. کسی وارڈ سٹی کے افسر کے خلاف ایکشن نہیں ہوا, صرف جو ہے اپنے جو ذمہ داری ہے وہ ہٹا کے پرچہ جو ہے وہ درج کروا دیا. پرچہ ٹھیک ہے جی درج ہو گیا, غلط عمل ہوا, لیکن جو اپنی ذمہ داری تھی ان کی وہ ادا نہیں کی. جو پرچے کا معاملہ ہے وہ تھانہ اکبری گیٹ ہے, سٹی ڈویژن کا یہ تھانہ ہے جس میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے, اور توہین مذہب کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ وارڈ سٹی اتھارٹی کی جو بیان ہے اس کے اوپر درج کیا گیا ہے. ابتدائی طور پر اس میں ازبیہ خان جو کہ ماڈل تھی ان کو نامزد کیا گیا تھا, جو ان کے کیمرہ مین ان کا کیمرہ مین تھا. بہرحال اب ایک اور جو شخص ہے اس کو جو ہے وہ اس میں نامزد کیا گیا ہے. لیکن جو میری انویسٹیگیشن افسران سے آج بات ہوئی ہے, میری ابھی ویڈیو شوٹنگ سے کچھ دیر قبل میں نے ان سے جب چیک کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی دونوں فوٹوگرافرز تھے, جو عملے کے دو لوگ تھے, انہوں نے اپنی عبوری ضمانت کروا لی ہے. لیکن آپ اس میں پولیس کی بھی تو نہلی دیکھیں کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس ماڈل کا پتہ ہی نہیں ہے, شاید وہ کراچی کی ہے. مطلب کہ ایک ناؤن فیس ہے, ایک ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر اپڈیٹ ہوئی ہے, ایک پیج پہ اپڈیٹ ہوئی ہے, اس کا نام پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, اس کے شریک ملزموں نے عبوری ضمانت کروا لی, لیکن پولیس کو ابھی تک ماڈل کی نشاندہی نہیں ہو سکی, اس کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں کیا ہے. وہ پولیس والے نے مجھے بتایا کہ جی شاید وہ کراچی کی ہے, تو ہم اس کی گرفتاری کے لیے جو کاروائی ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو رہی بات جس پر زیادہ تنقید کی جا رہی ہے مذہبی جماعتوں کی جانب سے, اور دوسرا عوام بھی کافی جو ہے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ ایک مسجد جو ہے وہ ایک مقدس پاک جگہ ہے, ہماری عبادت گاہ ہے, اور جو ہے وہ مقدس آیات کے سائے میں جو ہے یہ ویڈیو شوٹ کی, اور جو ہے وہ غیر اخلاقی اور نامناسب لباس پہنا ہوا تھا. تو اس پر کیا کہیں گے کہ کتنی روک تھام ہونی چاہیے یا کس طرح سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل عوامی رد عمل جو آیا یا مذہبی جماعتوں کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ مقدس جگہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, یہ نماز کے لیے, مقدس عبادات کے لیے یہ جگہ بنائی جاتی ہے. اس قسم کے فوٹو شوٹس کے لیے جو ہے اس کی کسی بھی قسم کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور خاص طور پر پھر جس طرح کا وہ لباس وہ پہنا ہوا ہے. تو دیکھیں کسی بھی جگہ پر جانے کے ایک اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں. وہ عدالت ہے, آپ عدالت میں بھی جو وکیل ہے وہ اپنا پینٹ کوٹ پہن کے جاتا ہے, نہیں تو جج اس کو سنتا نہیں ہے. تو آپ دنیا کی سب سے بڑی عدالت, دنیا کے سب سے بڑے جو بادشاہوں کے جو بادشاہ ہیں اس کے گھر پہ جا رہے ہیں, تو آپ کس طرح کو سوچ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کا لباس پہن کے جو ہے وہ مساجد میں جائیں. تو یہ بالکل اچھا کام ہوا ہے, مقدمہ بھی درج ہوا ہے. لیکن اس میں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ وارڈ سٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ملزم ٹھہرایا جانا چاہیے کہ ان کی نااہلی ناکامی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. نہ صرف ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے بلکہ جو اس جگہ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے, جو اس کے تمام معاملات کے ذمہ دار تھے, ان لوگوں کے خلاف جو ایکشن ہے وہ بھی ہونا چاہیے, تاکہ اگلی دفعہ وارڈ سٹی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس قسم کے کاموں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قوتیں جو ہے وہ سرو کریں. کیونکہ وارڈ سٹی کو پتہ ہی تب چلا جب سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے, یہ نہیں کہ ادھر نہ چلتی. تو حتیٰ کہ ذمہ دار جو ہے وارڈ سٹی ہے, بالکل ذمہ دار وارڈ سٹی ہے, اس کی سیکیورٹی ان کے ذمہ ہے, وہ چابیاں ان کے پاس ہیں مساجد کی, وہ ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں, وارڈ سٹی اس کی تنخواہ لیتا ہے, عوام کے پیسوں سے اس کی تنخواہ جاتی ہے. تو وارڈ سٹی ہی بالکل اس کی بنیادی طور پہ ذمہ دار ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کا واقعہ نہ ہو, اور اس قسم کے واقعے میں بھی جو ذمہ داران ہیں وارڈ سٹی کے ان کے خلاف بھی جو ایکشن ہے وہ بالکل ہونا چاہیے. اچھا, میں سب مجھے بتائیں کہ یہ مذہبی جگہوں پر فوٹو شوٹس اور اس طرح سے ویڈیو بننا یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے دن بدن. یہ ٹرینڈ کیوں اس چیز کو اتنی زیادہ ہوا دی جا رہی ہے, یا یہ ٹرینڈ پکڑتی جا رہی چیزیں کیوں, اگر پہلی دفعہ میں ہی جو ہے وہ کوئی قانون ایسا کوئی ایس او پیز بنا دی جائیں تاکہ دوبارہ لوگ اس طرف رجوع ہی نہ کریں. اچھا دیکھیں, اب سوشل میڈیا کی جو گیم ہے, اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ گانا یا یہ شوٹ اگر کسی نارمل جگہ پہ ہوا ہوتا اور انہوں نے اپنی جگہ پہ لگا دیا ہوتا فیس بک پیج پہ, تو شاید اس کو کوئی دیکھتا ہی نہ, یا وہ ماڈل ڈسکس نہ ہوتی, یہ فوٹو شوٹ ہی ڈسکس نہ ہوتا. تو ایک وجہ تو میرا خیال ہے شاید یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا کنٹروورشلی جو چیزیں ہیں ان کو کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں اور پبلک جو ہے وہ پھر آپ ایک نون فیس بن جائیں, اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں. ایک وجہ جو ہے وہ میری جو سمجھ میں آتی ہے کہ کنٹروورسی, دیکھیں ہمارے ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, تو وہ اس طرح کا کام لازمی کوئی کسی نہ کسی سے پھڈا ان کا, کسی نہ کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی سے جھگڑا, کسی کی فائرنگ, اور آج اس نے اس کو دھمکیاں دے دی, آج اس نے اس کو, تو
تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں میرا خیال ہے مقبولیت کے لیے یا ویوز کے چکر میں کیے جاتے ہیں. لیکن عمیر صاحب الٹیمیٹلی ازبیہ خان جو ہے یہ بھی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی ہے اور ایک مسلمان گھرانے میں جو ہے وہ ان کی پرورش ہوئی, سب کچھ ہوا, اس کے باوجود انہیں تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. کیا ان کی جانب سے یہ کوتاہی ہونے کی وجہ کیسے؟ دیکھیں ان کی جانب سے بھی کوتاہی ہے, پہلے بھی وہ آپ نے کہا, دیکھیں بلال سعید ایک مشہور پاکستان کے بہت بڑا نام ہے, صبا قمر بہت بڑا نام ہے ٹی وی انڈسٹری میں, بڑے سال سے وہ کام کر رہی ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ پھر اس وقت کے لیے تو اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن واقعہ کی روک تھام کے لیے جو پالیسی ہے وہ ایس او پیز بنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. وہ صرف ان دنوں کے لیے عمل ہوتا ہے جب وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ساری سختیاں شروع ہو جاتی ہیں, پرچے ہو جاتے ہیں, کوئی ڈسمس ہو گیا, لیکن جیسے ہی معاملہ کول ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد وہ ایس او پیز جو ہیں وہ ہر کوئی بھول جاتا ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو ایس او پیز بنائے جاتے ہیں اس حوالے سے ان پر جو ہے وہ عمل کروایا جائے, نہ صرف عمل کروایا جائے بلکہ سختی سے عمل جو ہے وہ کروایا جائے. جب ایسے ایک دو لوگوں کو سزا مل جائے گی تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ معاملات جو ہے وہ دوبارہ نہیں. اچھا, ابھی اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے بتایا کہ جو کیمرہ مین تھے دونوں انہوں نے عبوری ضمانت لے لی ہے, جبکہ جو ازبیہ خان ابھی تک گرفتار نہیں. کیا کہاں کیس یہ سٹینڈ کر رہا ہے اور آگے اس میں فردر؟ دیکھیں اس کیس کی جو دفعات ہیں وہ بڑی سنگین ہے, توہین مذہب کی دفعات ہیں, اور اس کی سخت سے سخت جو سزا ہے وہ اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرتی ہے تو تمام ملزمان کو اس میں سخت سے سخت سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. عمر قید تک بھی جا سکتی ہے, اس سے بھی کم ہو سکتی ہے کیونکہ توہین مذہب کا معاملہ ہے. لیکن معاملہ ہے کہ پولیس اپنا کیس کس حد تک لڑتی ہے, پروسیکیوشن کس حد تک لڑتی ہے اپنا مقابلہ. اور مذہبی جماعتوں کا کیا ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مذہبی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. انہوں نے تو پہلے یہ کہا کہ بلکہ وال سٹی پہ بھی انہوں نے چارج شیٹ کیا کہ یہ ہوا کیسے, ان کی کوتاہی ہے, اور اس کے بعد ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو اور انہی دفعات کے تحت ان کو چلان کیا جائے تاکہ دوبارہ اس قسم کا جو واقعہ ہے وہ رونما نہ ہو. صحیح. ناظرین آپ نے جانی مسجد وزیر خان کے حوالے سے جو ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر چل رہی تھی, اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.